آسان درس قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا ان کے جارے یعنی سردی اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، یعنی انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں کہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔ سورہ قریش کا آغاز ہوا۔ سورہ قریش زیادہ صحیح قول کے مطابق یہ مکی صورت ہے اور اس میں ایک رکوع 4 آیتیں ہیں۔ قریش ایک قبیلے کا نام ہے اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قریش کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا مختصر پہلے تعارف اور پھر خلاصہ عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ قریش ایک قبیلے کا نام ہے اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قریش کہا جاتا ہے۔ قریش اس قبیلے کا نام ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ اس قبیلے کے اس نام کی مختلف وجوہات بیان کی گئیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک باکمال ہستی فہر بن مالک ہے، ان کا لقب قریش ہے اور اس کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور وہ سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ جانور تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اور چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پر عرب کے تمام قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام عرب والے ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ قریش کے بارے میں احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا اور کنانہ سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ اس طرح ایک اور حدیث بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس معاملہ حکمرانی میں قریش کے تابع ہیں کہ مسلمان ان کے مسلمانوں کے اور کافر ان کے کافروں کے تابع ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے محافظ ہیں، اور جو کوئی ان سے عداوت رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ گرائے گا۔ تو یہ قریش کے بارے میں احادیث مبارکہ نے جو آپ کے سامنے عرض کی۔ اس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس کا مختصر خلاصہ پہلے عرض کر دوں کہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان میں سے ایک ظاہری نعمت یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قریش جہاں حرم کعبہ شریف میں رہتے تھے اور حضور کے جو دادا تھے قصی، انہوں نے قریش کو حرم کعبہ کے پڑوس میں لا کر آباد کر دیا، لیکن کیونکہ یہاں کھیتی باڑی کا کوئی امکان نہ تھا، نہ پانی دستیاب تھا، نہ زمین قابل کاشت تھی، ان کی معیشت کا سارا انحصار ان نذرانوں اور خدمات پر تھا جو ایام حج میں جزیرہ عرب کے گوشہ سے آنے والے حاجی پیش کیے کرتے۔ جب قریش کا کوئی خاندان مفلس و کنگال ہو جاتا، فاقہ کشی کی نوبت پہنچتی، تو اس کے افراد ایک مقررہ جگہ پر چلے جاتے، وہاں ایک خیمہ نصب کر لیتے اور اس کے اندر داخل ہو جاتے، یہاں تک کہ موت
انہیں اپنے آغوش میں لے لی تھی۔ پھر ایک طویل گفتگو ہے کہ کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا ہیں، جو ہاشم کے لقب سے مشہور ہے، جن کا نام عمرو تھا، عبد مناف کے یہ فرزند تھے، اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اسد تھا۔ بنی مخزوم کے قبیلے کے ایک لڑکے سے اسد کا دوستانہ تھا۔ اس کے خاندان کو جب بھوک نے اپنے نرغے میں لیا اور انہوں نے حسب دستور فیصلہ کیا کہ کل وہ مقررہ جگہ پر خیمہ نصب کر کے اس میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ موت ان کا قصہ تمام کر دے۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر اسد کو بہت صدمہ پہنچا۔ وہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ماں نے اسد کو اس کے مخزومی دوست کے خاندان کے لیے چربی اور آٹے کی وافر مقدار دی۔ چنانچہ چند روز بعد جب وہ راشن ختم ہو گیا اور دوبارہ نوبت فاقہ کشی پر آ پہنچی تو اسد کے دوست نے اپنے دوست کو آگاہ کیا اپنے فیصلے سے۔ اسد پھر روتا ہوا اپنی اس دفعہ اس بات اپنے باپ عمرو یعنی ہاشم کے پاس آیا اور ساری داستان بیان کی۔ حضرت عمرو کو یہ سن کر از حد افسوس ہوا، قلق ہوا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کا اجلاس عام طلب کیا اور تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ایک ایسا طریقہ اختیار کر لیا جس سے تمہاری تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے اور دوسرے عرب قبائل کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم کمزور اور ذلیل ہو جاؤ گے اور دوسرے قبائل تم پر غلبہ پا لیں گے۔ حالانکہ تم اللہ کے حرم کے باشندے ہو اور اولاد حرم میں سب سے زیادہ معزز و محترم ہو، باقی تمام لوگ تمہارے پیروکار ہی موت کے خیمے میں داخلے کی رسم تمہیں فنا کر کے رکھ دے گی۔ سامعین نے آپ کا سے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ہاشم نے کہا پہلے اسد کے دوست کے والدین کو اس ہلاکت سے چھڑائیے۔ چنانچہ اسی وقت ان کے لیے خرد و نوش کا اہتمام کر دیا گیا۔ پھر ہاشم نے خود اونٹ بھیڑ بکریاں ذبح کی، ان کے شوربے میں روٹی کو تر کر کے سرید بنائی اور لوگوں کو خوب کھانا کھلایا۔ اسی وجہ سے عمرو کا لقب ہاشم مشہور ہوا۔ پھر آپ نے اپنے قبیلے کے ہر خاندان کو تجارت کرنے کی ترغیب دی۔ ہر خاندان سال میں 2 تجارتی سفر اختیار کرتا، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف، اور ان کے قافلے بحر احمر کی مشرقی بندرگاہوں سے مشرقی ممالک کا آیا ہوا مال اٹھا لاتے اور اسے شام و مصر تک پہنچاتے، پھر اس طرح شام سے مال اٹھاتے اور یمن کے بندرگاہوں پر پہنچاتے۔ اس کاروبار اور تجارت سے انہیں جتنا نفع حاصل ہوتا وہ امیر غریب آپس میں تقسیم برابر کر لیتے۔ اس طرح تجارت اس نفع کی مساویانہ تقسیم سے چند سالوں میں ہی سارے قریش کی مالی حالت بہتر ہو گئی، یہاں تک کہ دولت اور ثروت میں عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کا برابری کا نہ تھا۔ اور اسی حالت میں اسلام کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ مکے کے معزز قبیلے قریش کو اپنے احسانات اس صورت میں یاد دلائے جا رہے ہیں۔ اور اب سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بے شمار احسانات قریش کو یاد دلائے، کہ فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ تھا کہ وہ اس کے شکر گزار بندے بنتے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ الفت تجارت، سفر کی جاڑے اور گرمی کے موسم میں انہیں چاہیے تو فرمایا کہ وہ کسی کو بھی اس رب العالمین کا شریک نہ ٹھہراتے، بڑے ذوق و شوق سے اس رب العالمین کی بندگی اور عبادت میں مصروف رہتے۔ اگر دوسرے احسانات انہیں یاد نہیں رہے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا احساس ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوا تو اس احسان کو فراموش تو نہ کرتے۔ اور اس وادی ذی ذرا میں، اس لک و دک صحرا میں جہاں غذائی اجناس کے پیدا ہونے کا احتمال تک یعنی نہیں تھا، سامان زیست ضروریات زندگی بالکل تھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق رسانی کا بھی انتظام فرما دیا، ان کے دلوں میں تجارت کی الفت بھی پیدا کر دی۔ سردی گرمی کے موسموں میں الگ الگ علاقوں میں کاروبار کرنے کے لیے جاتے، انہیں کوئی نہیں رکتا، رہتے یہ صحرا میں ہیں، اس کے باوجود دنیا بھر کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ مکے کے بازاروں میں اشیاء خوردنی کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، تازہ پھلوں سے ان کی دکانیں بھری ہوئی تھیں، اور انہیں چاہیے تھا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کو اپنا شعار بنا لیتے اور کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ کیوں؟ وہ فرمایا یہ اللہ رب العالمین کا ان پر عظیم احسان تھا کہ اپنے گھر کی برکت سے جزیرہ عرب کے تمام باشندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق رسانی کا ایسا باعزت انتظام فرما دیا تو انہیں چاہیے کہ اب اسی ذات کی عبادت کریں جو اس کعبے کا مالک ہے، جس نے ابھی چند سال پہلے ابرہا کی یلغار سے اس کی حفاظت کی،
انہیں بھی بچایا، اپنے گھر کی بھی حفاظت کی، اور حملہ آوروں کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ اب آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے ان سے فرمائی، اور فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کے بعد فرمایا الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی۔ یعنی فرمایا کافی عرصہ جو اللہ کی رزق رسانی کا ایسا باعزت انتظام فرمانے سے پہلے ان کی مالی حالت بڑی ناگفتہ رہی، 12 فاقہ کشی کی نوبت بھی آ جاتی، لیکن اس نے اپنی حکمت سے ان کے دلوں میں کاروبار کی رغبت پیدا کر کے اور ان کو خوشحال بنا دیا، فاقہ کشی سے نجات بخشی، اور فرمایا وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور امن عطا فرمایا انہیں فتنے و خوف سے۔ جزیرہ عرب میں ہر طرف بدامنی کے شعلے بھڑک رہے تھے، فتنہ فساد کی آگ لگی ہوئی تھی، عام شاہراہوں پر لوٹ مار کا سلسلہ جاری رہتا، کسی مسافر کا سلامتی سے واپس گھر پہنچنا ایک عجوبہ تصور کیا جاتا، ہر قبیلہ اپنی جگہ خوف زدہ رہتا، شہروں دیہاتوں میں بھی ہر وقت ڈاکوؤں کی دھمکنے کا دھڑکا لگا رہتا تھا، لیکن قریش کعبہ مشرفہ کی برکت سے جہاں جاتے، اس کعبے کی برکت سے ان کی عزت کی جاتی، ان پر دست درازی کی کسی کو جرت نہ ہوتی۔ یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام پیدا کیا تھا، اور اس کی محض وجہ یہ تھی کہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ کافر بھی شرع عبادات کے مکلف ہے کہ ایمان لائیں اور عبادت۔ نمبر 2، کفر کی حالت میں کوئی نیکی صحیح عبادت نہیں، ان کو کفار مکہ طواف، حج، عمرہ، حاجیوں کی خدمت کرتے مگر انہیں کل عدم کراتے۔ کعبہ معظمہ عظمت و جلال والے رب تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر ادنا اور اعلیٰ کا رب ہے، لیکن اس کی ربوبیت کو اس کی اعلیٰ مخلوق کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور جیسے یوں کہنا چاہیے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب، اے کعبہ معظمہ کے رب۔ اور آیت نمبر 4 میں جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ لوگوں کو سہولت دینا، معاشرے میں امن قائم کرنا، یہ اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیات میں سے۔ بھوک اور خوف دو ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جرائم کی شرح بڑھانے، بے امنی بدسکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کردار ادا کرتا ہے، جبکہ بھوک کا ختم ہونا، خوف کا دور ہونا، معاشرے میں پاکیزہ ماحول اور امن و امان کی فضا قائم ہونے میں بہت بڑے معاون ہیں۔ اسے دوسرے انداز میں یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اور ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے بہترین انتظامات ہوتے ہیں، خاطر خواہ انتظامات ہوتے ہیں، وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح آپ کو کم ملے گی، اور جہاں امن و امان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، قتل و غارت گری، بے امنی، بدسکونی، بے چینی، اور اس کے علاوہ طرح طرح کے جرائم، گناہوں، خوفوں کے عام ہونے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کہ بھوک ختم کرنے کے قابل قدر ذرائع نہیں ہیں، دستیاب نہیں، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی سہولیات سے محروم ہونا، اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری انتظامات کرنا ہونا۔ اور دین اسلام کے احکامات و تعلیمات پر نظر کی جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے بھی زیادہ صاف نظر آئے گی کہ لوگوں کی بھوک ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پاکیزہ معاشرے کا قیام اور امن قائم کرنا، یہ اسلام کی بنیادی ترجیحات و خصوصیات سے ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں کیوں، اسی لیے تو دین اسلام میں مالداروں کو کہا گیا، مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی، تو تاکہ بھوک ختم ہو، لوگ اپنی سہولیاتی زندگی آسانی سے حاصل کر سکیں اور ایک پاکیزہ معاشرے کا قیام ہو۔ یہ زکوٰۃ کا جو بیسک مقصد یہی ہے، اور امن قائم ہو تاکہ یہ چوری، ڈاکے، لوٹ مار، کیونکہ جب لوگوں کو نہیں ملے گا تو پھر یہی چیزیں ہوں گی، قتل و غارت گری ہوگی اور ہر طرف بے امنی، بے سکونی، بے چینی ہوگی۔ اسی لیے بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا، اور ان کا حقدار ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا کہ جو انتہائی ضرورت مند ہیں اور فقیری اور مسکینی کی حالت میں زندگی گزار ہیں، تاکہ ان کی ضرورت پوری ہونے
اور ان کی جو فقر و مسکینی ہے وہ دور ہونے کا باقاعدہ انتظام ہو۔ اگر آج بھی لوگ دین اسلام کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کر لیں تو یہ دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پالیں گے، پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیں گے، اور اللہ کے فضل سے آخرت میں بھی چین، سکون، راحتوں، نعمتوں، آسائشوں میں ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔